لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو آپ سب کے علم میں ضرور ہوگا کہ آج ہم یہاں ایک اور بہت اسپیشل ایونٹ کے لیے گیدر ہوئے ہیں، دیٹ از ٹو سیلیبریٹ اے گریٹ لٹریری اچیومنٹ. تو بڑھتے ہیں ہم سب اس اویٹڈ سیشن کی طرف، یعنی کہ کتاب پیام قرآن کے رسم اجرا یعنی بک لانچ سیریمنی کی طرف. تو سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں جس کے فضل و کرم سے آج یہ بک لانچ ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اسی کے ساتھ میں بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتی ہوں اس کتاب کی آتھر نن ادر دین IRO لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ، تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل، ایک مبلغہ، بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت مسز اشما شمس میم. 18 سالوں سے آپ IRO کے جس مشن کے لیے ریلینٹلیس ایفرٹس کر رہی ہیں، یعنی قرآن کے پیغام کو عام کرنا اور کتاب اللہ کے لیے آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کا جذبہ ہے اور آپ کی تڑپ ہے، اس خوبصورت اور ریوارڈنگ جرنی میں یہ کتاب ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. الحمدللہ. جس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدی للناس یعنی گائیڈنس فار مین کائنڈ بنا کر بھیجا، اس کتاب سے ہم گائیڈنس حاصل ہی نہیں کر سکتے اگر ہم اس کے پیغام کو یعنی اس کے میسج کو سمجھ نہ سکیں. اور ہم سبھی کے ذہنوں میں کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ جسٹیفیکیشن چلتا ہی رہتا ہے کہ ہمیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایٹ لیسٹ اتنا ایزیلی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمیں تو عربی زبان ہی نہیں آتی، سنس عربک از ناٹ آور فرسٹ لینگویج. بٹ آج ملت اور انڈیویجول کرائسس سے باہر نکلنے کا کوئی فول پروف سلیوشن نہیں ہے سوائے رجوع الی القرآن کے، یعنی کہ ہم سب کو قرآن کی طرف پلٹنا ہی ہوگا. اور اسی اہم لائف چینجنگ گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب پیام قرآن ایک بہت ہی ہیلپ فل ٹول ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ یعنی سمری موجود ہے، cover by cover from the beginning to the end. It's a great honor for us to have among us two prominent personalities as the chief guest of the ceremony. Of course, they need no introduction, but still the formality demands it. آج کی ہماری پہلی چیف گیسٹ ہیں ریسپیکٹڈ پروفیسر ناصحہ عثمانی صاحبہ. آپ حمیدیہ گرلز ڈگری کالج کے پرنسپل ہیں اور آپ نے اردو ادب میں PhD حاصل کیا ہے ماشاءاللہ. آپ اس کالج میں ایئر 1988 سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ کے اندر زبردست لیڈرشپ کوالٹی ہونے کی وجہ سے آپ کالج کا پرفیکٹ مینجمنٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل سروسز میں بھی آپ کا بہت اہم کنٹریبیوشن رہا ہے. آپ اپنے علمی مقام اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی رول ماڈل ہیں ماشاءاللہ. تو میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو اسٹیج پر انوائٹ کرتی ہوں میم کہ آپ پلیز اسٹیج پر آئیں اور ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ میم. آج ہمارے بیچ ایک اور بہت خاص مہمان موجود ہیں، رسپیکٹڈ قسیم فاطمہ میم. آپ ماشاء اللہ اردو لینگویج میں ماسٹرز ہیں اور حمیدیہ گرلز انٹر کالج میں کئی سال ایز اے ٹیچر اپنی سروسز دے چکی ہیں.
آپ نے قرآن کی محبت میں قرآنک عربک کورس جو کہ IRO کے ذریعے میسکو حیدرآباد سے کنڈکٹ کیا گیا تھا اس کو بہت ہی کم ٹائم میں کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد اسی کورس کی تدریسی خدمت بھی شروع کر دی۔ ماشاء اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت اور جماعتی عصبیت سے پاک ہیں، اور کسی بھی جماعت میں جہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہو بڑی خوش دلی سے وہاں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ IRO ہو یا کوئی بھی اور جماعت۔ So with due respect, ma'am, I would like to invite you on the stage. Please join us. اور اب میں بلانا چاہوں گی آج کے پروگرام کی روح رواں یعنی کہ پیام قرآن کی آتھر مسز آسما شمس میم کو۔ میں IRO کی والنٹیئرز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس مبارک کام یعنی کہ اس کتاب کے رسم اجرا کے لیے پیام قرآن بک کو اسٹیج پر پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس انسپریشن کے ساتھ اس بک کو لکھا گیا ہے اللہ اسے فلفل کر دے اور اس کتاب کا مقصد حل کر دے، آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بک کو لانچ کیا۔ پلیز بی سیٹڈ میم۔ اب میں ناصحہ عثمانی میم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اس عظیم موقع پر اپنے کچھ ورڈز آف وزڈم سے ہم سبھی کو انلائٹن کریں۔ میم پلیز کم آن دیٹ ون آئی تھنک۔ IRO کی ڈائریکٹر محترمہ اسما شمس صاحبہ، آج کی چیف گیسٹ محترمہ قسیم صاحبہ، تمام کارکنان IRO اور ہماری سامنے کی نشستوں پہ تشریف فرما تمام ہماری معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کا موقع ہے کہ اسما نے اپنے کتاب کی لانچ کے موقع پر مجھے یہاں جب بھی اسما مجھے بلاتی ہیں تو میں یہاں پر جب آتی ہوں تو بہت ہی احساس کمتری کا شکار ہو کے آتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کون بلا رہا ہے جس کے آگے میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ دنیا کے عہدے معنی نہیں رکھتے، دین کا عہدہ بہت معنی رکھتا ہے، اور اسما شمس جو کام کر رہی ہیں وہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور آج کل خاص طور سے بہت ہی اہم ان معنوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ اسلام پہلا مذہب تو نہیں کہیں گے، اسلام ہمارا جو ایمان آیا، جو توحید آیا، اس سلسلے کی وہ کڑی ہے جس نے علم پر سب سے زیادہ زور دیا۔ ہماری شروعات بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور اس کے بعد جس نے تجھے قلم سے لکھنا سکھایا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور لکھیں گے ہم کب؟ جب اسما شمس جیسے بنیں گے، تو ہی یہ ہمارے اندر یہ حوصلہ، یہ ہمت پیدا ہوگی کہ ہم پیام قرآن لکھیں۔ ظاہر سی بات ہے
اتنی بڑی چیز لکھنے کے لیے ہم کو پڑھنا پڑے گا اور قرآن پڑھنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے پاس خواتین زیادہ سامنے سب ساری خواتین تشریف فرما ہیں، اس لیے ان کے لیے بات بہت ضروری ہے. اور اسما کہتی رہی ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا جو لوگ بھی اسما کے ٹچ میں ہیں، لیکن آپ ان بات کو اپنی کمیونٹی تک باہر تک پھیلا سکتے ہیں. ایک کمپٹیشن کا دور شروع ہو، کیونکہ میری الحمدللہ 38-39 سال کی نوکری کا زمانہ گزر گیا ہے، اور بینگ اسکالر آف مائنرٹی انسٹیٹیوشن میرا رابطہ زیادہ مسلمانوں سے ہی رہا ہے. تو ایک کمپٹیشن نظر آتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے یعنی 9th-10th میں پڑھا کرتے تھے تو ہم بھی کہتے تھے ہم نے 4 قرآن پڑھ لیا، ہم نے 5 قرآن پڑھ لیا، ہم نے 10 بھی پڑھ لیا، 20 بھی پڑھ لیا، بٹ کیا حاصل؟ قرآن آنے کا کیا یہی مقصد تھا؟ قرآن کس لیے؟ اس کا جواب بھی ملتا ہے، بڑا معقول ملتا ہے کہ قرآن کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے نا؟ بات ٹھیک ہے، عالم ہم سے اچھا سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، میں نے ایک بار اس پہ تھوڑا سا ناقص کام بھی کیا تھا، اتفاق سے وہ مضمون میرا کہیں چھپنے کو گیا اور مجھ کو دوبارہ مل نہیں پایا. میرے خیال سے 6-7 جگہ کم سے کم اسما اس بات کو زیادہ اچھا بتا پائیں گی. خود قرآن شریف میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم اس کو پڑھو، پڑھنے سے زیادہ سمجھو، سمجھنے سے زیادہ تدبر کرو، اور تدبر سے زیادہ اس پر عمل کرو. ہم کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم تدبر کریں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار سوچیں گے، تو شاید ہم خود ہی سمجھ لیں گے. اور اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو اسما جیسے لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے سمجھانے سے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو جو لیکچر چل رہا تھا اس کے آخری حصے میں رمضان کی تیاری کے سلسلے سے جو بات ہوئی، اس میں جو شروع کا حصہ تھا جس میں زبان کے صفائی کی بات تھی، اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیوں رمضان میں ضرورت ہوگی؟ ہماری زبانیں ہمیشہ صاف ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین کا پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جس سے اس کے بندے خوش رہتے ہیں، ہے نا؟ اقبال نے کہا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا. یہ ہم کب سیکھیں گے کہ خدا کے اب آپ بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور مجھے معلوم ہے اس کو ابھی پڑھیں گے ہم تو جتنا ہم سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا ملے گا. اور مبارکباد کی مستحق اسما ہی نہیں ہیں، اسما تو ہیں ہی، لیکن آپ سب ہیں کہ آپ کو اتنی اچھی کتاب ملنے والی ہے پڑھنے کے لیے، جس میں آپ آسانی سے ایک بار کوئی اس طرح کی تلخیص میں نے پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں کس پبلیکیشن کی تھی، لیکن میرے لیے بہت آسان ہو گیا تھا ایک بار میں قرآن کو سمجھنا. اردو میں انہوں نے پورا قرآن لکھ رکھا تھا، اس سے تھوڑی اور کم ضخامت کی کتاب تھی. اور میری ساس اس وقت کینسر کے مرض سے جوجھ رہی تھیں، اور ظاہر ہے انسان ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان ہے تو دنیاوی باتیں اس کو الجھاتی رہتی ہیں. کبھی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس کی بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے. میں نے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب پکڑا دی تھی، ممی آپ خالی وقت اس کو پڑھا کیجئے. تو میں نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے، لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں جس کی قرآن ہمارا رب ہم کو ممانعت کرتا ہے، اور ہمارا رب بار بار کہتا ہے. اور جب بھی کہتا ہے، جب حضور کی بات کہتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، رحمت للمسلمین نہیں کہتا. تو کسی طرح کے فرق کے بغیر ہم دوسروں کی مدد کریں اور خود اوپر اٹھیں. یہ ساری باتیں ہم اس وقت، ورنہ ہم کہتے ہیں اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہم کیوں کریں بھائی؟ ہوتا ہے نا، بالکل جنوینلی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم کیوں ان کے، اب وہ پرابلم میں ہیں تو ہوا کریں.
ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا قرآن سکھاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس آپ کو مدد کرنا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں ہدایت ہے کہ آپ مدد کیجئے جو بھی ضرورت میں ہے، عام اس کے کہ وہ کون ہے، آپ کا دشمن ہے، دوست ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص دوست بن جاتا ہے آپ کا، پھر جس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اب تھوڑا بہت مختصر بات کر کے ختم کروں گی کیونکہ یہ وقت اسما کا ہے۔ بہت بہت چھوٹی سی بات کہ جب ہم اس کرسی پہ آئے تو جو بھی کالج چل رہا ہے، جس کی بات ہوئی، کوئی بہت بڑا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، جو سب کرتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم سے معافی مانگنے والوں کی تعداد کافی بڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے بھی ہمارے ساتھ برا کیا، ہوتا ہے نا جب نوکری میں ہے تو کمپٹیشن چلتا ہے، تو پھر کسی نے کچھ کہہ دیا، لوگوں نے آ کے کہا، ہم نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ ہم رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دیتے ہیں، مجھے مت کہو، چھوڑو، جانے دو۔ تو لوگ خود آ کے کہہ کے گئے کہ ہم آپ کے بارے میں خراب بات کرتے تھے، لیکن آپ ایسی بالکل نہیں ہیں، معاف کر دیجئے گا۔ ہم نے کہا معاف کر چکے، کیونکہ قرآن سکھاتا ہے کہ معاف کر دو۔ تو قرآن صرف ایک عبادت نہیں ہے، اس کو آپ ایک عبادت سمجھ کے صرف اگر پڑھیں گے تو وہ مقصد ہی نہیں اس کا حل ہوگا جس مقصد کے لیے قرآن کو روئے زمین پر اتارا گیا، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہے نا قرآن میں کہ اگر تم دیکھتے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اس کے بوجھ سے پھٹ جاتا، لیکن ہم نے اس کو تمہارے لیے اتارا تاکہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ اور عمل کیسا کرو؟ اچھا اخلاق ہو آپ کے دم سے، کسی کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اب آتے ہیں اس بات پہ جو بھی ایک محترمہ یہاں سے بول رہی تھیں، عمل کی بات ہے نا، عمل کی بات بار بار کہتا ہے۔ اگر ہم مسلسل عمل میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہوگا کسی کی برائی کریں۔ 38 سال کی نوکری صرف کام کر کے کاٹی ہے۔ اگر ہماری یہاں اسٹوڈنٹس کچھ بیٹھی ہوں گی تو وہ جانتی ہیں کہ میرے سامنے صرف کام ہوتا تھا، کام کام اور کام، بیٹھ کے گوسپ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہ سب چغلی، غیبت، یہ سارے گناہ تو تب ہوں گے جب ہم خالی ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف اس کے لیے بنی ہیں کہ کھانا پکائیں، شوہر کو اور بچوں کو کھلا دیں، ہو گیا کام۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے، بہت معمولی کام ہے۔ عورت کے ذمے اس سے بہت بڑا کام دیا گیا ہے، لیکن وہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ عورت کے سامنے اپنی فیملی کی تعمیر کا کام تو ہے ہی، بچے وہ کریں گے۔ جب ہمارے پاس کوئی بھی ٹیچر شکایت لے کے آتی ہے، لڑکیوں کی آتی رہتی ہیں کہ وہ لڑکی بڑی بدتمیز ہے، وہ لڑکی ایسی، ہم نے بھائی بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بچے وہ ہیں جو ہم نے ڈھالا ہے، جو ہم نے بنایا ہے۔ اگر ہم موبائل دن بھر چلا رہے ہیں تو ہم کیسے روکیں گے بچے کو کہ موبائل نہ چلاؤ؟ تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں صرف یہ نہیں کہ ہم رمضان کے لیے سوچیں، یہ سوچ لیں کہ اس رمضان کے بعد ہم ہر چیز کا صرف مثبت اور پازیٹیو استعمال کریں گے، صرف اس کو اپنی قوم، اپنی نسل، اپنے آس پاس محلہ سب کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے آج کل ایک آدھ جگہ سوشل میڈیا پہ دکھ جاتا ہے ایک آدھ غیر مسلموں کے تبصرے کہ مسلمان اس لیے اچھے ہیں کہ مسلمان کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن ہے، کتاب ہے۔ مسلمان علم سے راستہ دکھاتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اس علم تک مسلمان کتنا پہنچتا ہے، لیکن وہ اس بات سے مرعوب ہیں کہ مسلمان کو راستہ دکھانے کے لیے علم ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس علم سے ہم کو راستہ سیکھنا ہے۔ وہ اس بات سے مرعوب ہیں کہ اس علم میں کیا کہا گیا، شراب منع کر دی گئی، جوا منع کر دیا گیا، اور سود منع کر دیا گیا، یہ 3 باتیں منع کر دی گئیں، اور یہ تین باتیں ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہیں۔ جو بھی برائیاں سماج میں ہوتی ہیں، لوٹ پاٹ، چوری چماری، زنا، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نشہ وغیرہ کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ
کہ ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سختی سے مناہی ہے ان چیزوں کی، لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں نا. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں، اور قرآن سے ان کو پاس کرنا، مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر عائد کی گئی ہے، کھانا پکانے کی نہیں بلکہ قوم کی تعمیر کی. اور اگر اس تعمیر میں ہم اپنی حصے داری نبھائیں گے تو انشاءاللہ بہت فرق آئے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اسما کے کام کرنا جب سے اسما نے شروع کیا، ہماری اسٹوڈنٹس میں اتنی تبدیلی آئی ہے، اتنی تبدیلی آئی ہے، دیکھتے دیکھتے کافی حالات بدل گئے ہیں. تو اگر اکیلا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو اتنا بڑا آپ نہیں کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا اپنا اڑوس پڑوس کو تو سنبھال ہی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اسما شمس کو اتنی اچھی کتاب کے لیے. اور آپ سب کو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ضرور پڑھیے گا. اسما شمس کی صحبت سے ہی بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم بھی سیکھیں گے ریٹائر ہونے کے بعد انشاءاللہ. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کیونکہ صحبت سے جو سیکھتے ہیں وہ پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا اچھی صحبت سے انسان سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے. تو ایک بار پھر اسما شمس صاحبہ کو، IERO کو، اور آپ سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سب کو پیام قرآن بہت مبارک. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری قوم تک پیام قرآن اب ضرور پہنچ جائے گا، کیونکہ آسان ہو جائے گا. ورنہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ عربی نہیں آتی. عربی نہیں آتی تو عربی سیکھو، سیکھ نہیں سکتے تو ٹرانسلیشن پڑھو، اور ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے تو اسما شمس کی کتاب پڑھ لو. سب کچھ آپ کو منیمائز وے میں مل جائے گا. بہت بہت شکریہ ہم کو آنر دینے کا اسما. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, ma'am. Your words were truly enlightening for us. اب میں قسیم فاطمہ صاحبہ کو مائک پر بلانا چاہوں گی کہ وہ اپنے کچھ قیمتی خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، بہنوں اور ہماری اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا کہ جن چیزوں کو ہم لوگ صرف سنتے تھے اور وہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. بہت سے رمضان اس قرأت قرآن کو آپ سب نے سنا ہوگا. سنی ہوئی چیز تو اکثر مس ہو جاتی ہے، ہمارے دماغوں سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کتاب پیام قرآن آنے کے بعد اب آپ لوگ اسے بھولیں گے نہیں. بہت بہت مبارکباد اسما شمس صاحبہ کو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شاید ایک راز کی بات بتاؤں کہ جب میری ملاقات اسما شمس سے ہوئی وہ بہت مدت تو پہلے، اس اسکول IERO کے قیام سے تقریباً 2-3 سال پہلے ہم لوگ ایک بہت چھوٹا سا پروگرام ہر گرمی کی چھٹیوں میں، جاڑے کی چھٹیوں میں اسلامک تربیت کا رکھتے تھے. ٹریننگ، چھوٹی بچیوں کی ٹریننگ ہوتی تھی جس میں کہ 20 سال تک کی بچیاں تقریباً ہوتی تھیں، کبھی کبھی ایجڈ بھی ہوتی تھیں. اس پروگرام میں ایک صاحب بہت مخلص تھے، بہت دینی بھائی ہمارے، نام لینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ باجی آپ ایک ایسے شخصیت کو بلا سکتی ہیں جو ابھی دین کا کام جنہوں نے کرنا شروع کیا ہے، اور وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے متاثر ہیں. میں نے کہا الحمدللہ اگر ایسا کوئی ہے تو لے آئیے. وہ دن تھا اسما شمس صاحبہ کا کہ ہماری اس پروگرام میں ایز اے ٹیچر میں نے خطاب کروایا ان سے. تمام لوگوں کی تنقید کا انبار شروع ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس طرح کا پروگرام کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں؟ کئی ٹیچرز اس میں اور بھی تھیں. یہاں تک کہ اس اسکول سے ہمیں اپنا پروگرام ہٹانا پڑا. 3-4 دن ہو چکے تھے کلاسز، 15 دن کی کلاس تھی. اس بیچ پروگرام میں ہم نے
اس اسکول سے ہٹا کے دوسری جگہ ایک مخلص صاحب تھے جنہوں نے اپنا گھر ہمیں میسر کیا. اس مقام پہ ہمارے پروگرام کمپلیٹ ہوئے اور کمپلیٹ ہوتے ہوتے ہماری وہ بہنیں جو ابھی نئی سیکھنے آئی تھیں اسما شمس صاحبہ کی سورہ کی ترجمے تقریر سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اسی وقت سے ان کے ساتھ آ گئیں. ان میں چند لوگوں کا میں نام لینا چاہوں گی. فاریہ، صالحہ اور امبرین، یہ سب لڑکیاں جو آج یہ ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں، IRO کی ممبر ہیں، کچھ ٹیچرز بھی ہیں، کچھ اس الہ آباد شہر میں اور کچھ دوسرے شہر میں جا چکی ہیں، لیکن اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہیں. الحمدللہ وہ سفر جو شروع ہوا پھر وہ نہیں رکا. میرے بھی دل میں یہ ایک تمنا تھی کہ الہ آباد میں ایک ایسا اسکول قائم ہو جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم، لیکن بہت سی وجوہات تھی جو ہم یہ کام نہیں کر پائے کیونکہ ایک تنظیم سے جڑے ہوئے تھے. اسما شمس نے جس دن اس اسکول کی بنیاد رکھی بہت خوشی ہوئی، بہت دعائیں دی، اور اب تک یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بہنیں، دیکھیے ہمیں صرف اس اسما شمس سے ہی کام نہیں چلے گا، بہت سی اسما شمس چاہیے. ایک اکیلی کتنی دور تک کام کریں گی؟ اتنا کام ان کے سر پہ ہے، اسکول کا کام ہے، تنظیم کا کام ہے، ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ لکھنے پڑھنے کا کام ہے. الحمدللہ ابھی یہ PhD بھی کر رہی ہیں. تو ایسی تمام اسما شمس تیار ہو جائیں جو ہمارے شہر دور دراز پورے انڈیا میں پھیل جائیں اور اس دین کے کام کو لے کر اٹھ جائیں. وہ جہاں بھی دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی کوچنگ کا بہت انتظام کرتی ہے. کوئی کوٹا بھیجتا ہے، کوئی دلی بھیجتا ہے، کوئی بمبئی بھیجتا ہے، اور الحمدللہ وہ بچے دنیاوی طور پہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک اچھے انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن وہ دین کے مبلغ نہیں بن پاتے. ہم انہیں اپنے پاس سے اتنی جلد ہٹا دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو یقین جانیے آپ ساری ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس سے ہٹانے سے پہلے یعنی 15 سال کی عمر کے اندر ایسی تربیت کیجیے قرآن و حدیث کی کہ وہ جہاں جائیں وہ نمونہ بن جائیں. وہ بچے چاہے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہوں، اپنے کلاس روم میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لوگ انہیں چلتا پھرتا قرآن کہیں، کیونکہ اب ان بچوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے قرآن کو. آپ اتنی بہترین تربیت کر دیجئے 15-16 سال کی عمر تک کہ وہ جہاں جائیں تو دوسروں کو متاثر کر سکے، نہ کہ وہ ان کا اثر لے کر پلٹیں. دیکھیے یہ ہم لوگوں کی آزمائی ہوئی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا کام اپنے بچوں میں کم عمری میں نہیں کیا تو بڑے ہو کر وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو بہت دین کا کام کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ساری عبادات سب کچھ، لیکن اپنے بچوں کو اس کی تلقین نہیں کرتی، اور یہ سوچتے ہیں کہ بس 60 سال کی عمر کے بعد جب ہمارا وقت آئے گا تو بھی ہم کر لیں گے. جب دنیا کے لوگ انہیں ریٹائر کر دیتے ہیں تو پھر وہ دین کے کس کام آئیں گے؟ تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنی پوری عمر وہ بچے چاہے کچھ بھی بنے، ہماری یہ ذمہ داری ہے لڑکیوں کی شادی سے پہلے، بچوں کی نوکری سے پہلے ہم اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ وہ ایک دینی معاشرہ قائم کر سکیں. انہیں کہیں جا کے تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہو وہ بچے، تاکہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کر لیں. ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اس بچے کی عادت سے اتنا متاثر ہوں کہ وہ پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ تم نے کہاں سے سیکھا اس کو. اس بچے کے پاس جواب ہوگا کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہتی ہیں. جب ہم پوری زندگی ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ بس اب آخری عمر میں، تو جب تک تو دنیا اپنا اثر اس پہ ڈال چکی ہوتی ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. عزیز بہنوں، یہ کام بہت آسان نہیں تھا. اسما نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اسے بحسن خوبی انجام دیا. یہ اسکول، یہ IRO تنظیم کی ذمہ داری، اس کے ساتھ یہ پیام قرآن کو آپ کے سامنے لکھی ہوئی صورت میں پیش کرنا. دیکھیے زبان سے بولنا وہ سب تو پہلے ہی آ چکا تھا، آپ کے پاس موجود تھے لیکچرز، لیکن آج یہ کتاب پیام قرآن یہ ساری صورتوں کا مختصر سا تعارف ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کے سامنے آئی سورہ ہود کون سی ہے، سورہ نمل کیا ہے، آپ اس میں پڑھ لیں گے کہ اس میں کیا کیا موجود ہے. آپ کو کہیں بھی نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی. پہلی بات تو ہمیں تفسیر سے مدد لینی چاہیے، اور تفسیر جب ہم پڑھ چکیں گے، وقت نہیں ہوگا تب ہم اس کی مدد لے لیں گے.
اور تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو پیام قرآن دیکھ لیں گے. اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا ترجمہ بھی کر دے, انگلش میں بھی ترجمہ کر دے, تاکہ آج وہ جنریشن جو انگلش زیادہ جانتی ہے وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لے. اب ایک چیز اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ محنت اور کاوش صرف اسماء شمس کی نہیں ہوگی, ان کے ساتھ لگے ہوئے دوسرے لوگ, ان کے والدین, ان کے شوہر, ان کی تمام کلیگس, ان کی ٹیچرز, سب ان کی معاون و مددگار ہوں گی. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے پاس وقت کم ہے, کام بہت زیادہ ہے, ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اسی آڈیٹوریم میں جس وقت کورونا کا وبال سر پہ سوار تھا, وہ وبا پھیلی ہوئی تھی, اس سے چند مہینے پہلے لوگوں نے ہم لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک کورس شروع ہونے والا ہے عربی کا. یقین جانیے بہت خوشی ہوئی, بہت دنوں سے تلاش تھی. ابھی ناصیہ باجی کہہ رہی تھی کہ عالم یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن سمجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے, تم لوگ بگڑ جاؤ گے. اور یہی واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا تھا. بہت سے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ سکھایا جائے. انہوں نے کہا نہیں, تم لوگوں نے کبھی بچپن سے پڑھا نہیں عربی, اب کیسے آ سکتی ہے. اسما نے ایک پروگرام کنڈکٹ کروایا, 6 مہینے کا کورس تھا, وہ میسکو الف حیدرآباد سے. الحمدللہ بہت ہی بہترین کورس تھا. اسی آڈیٹوریم میں تقریباً 35 سال کے بعد میں ایک اسٹوڈنٹ بن کے یہاں بیٹھی, اور وہ پروگرام جو ہے آن لائن تھا. وہ ٹیچرز ہماری نگرانی کرتے تھے کہ آپ نے کاپی کھولی ہے کہ نہیں, آپ نے پین پکڑی. بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہوں گے. بہت اچھا لگا, ایسا لگا کہ اپنی دنیا میں جو ہم گھریلو زندگی میں گزر کر رہے تھے, صبح کا کھانا پکانا کھلانا ہر عورت کرتی ہے, جب وہ کتاب اور کاپی ہاتھ میں آئی تو ایک نئی زندگی ہم لوگوں کو مل گئی. اور پھر وہ وقت کورونا کا ہم لوگوں کو اتنا ملا کہ اچھی طریقے سے قرآن سمجھنے کا, وہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. اسی آڈیٹوریم میں بیٹھ کے بچوں کی بینچ پہ ہم لوگوں نے الف با تا سا سیکھا, پھر سے سیکھا اس کو. جو اپنا بچپن کا پڑھا ہوا تھا وہ درست نہیں تھا, پھر سے سیکھا. الحمدللہ قرآن میں یہ نہیں کہتی کہ پورا سمجھ میں آ گیا, 70% تو سمجھ میں آ گیا. ہماری کلیگ ابھی ایک بیٹھی ہے بہن ماریہ ہیں, انہوں نے بھی الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے سیکھا. اور پھر ہم لوگوں نے یہ تہیا کیا کہ اب تمام لوگوں تک قرآن کا ترجمہ پہنچانا ہے. دیکھیے ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ہمیں کسی تفسیر اس سے نہیں مزہ آتا, کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ میں آتا جائے. کتنا بہترین انداز ہے اللہ کا, اور ایک ایک لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں اور وہ سب ذہن میں آ جاتے ہیں. تو اس کام کو ہم لوگوں نے چند بچوں میں شروع کیا کہ میں تو ابتدائی میں سکھا کے پھر آگے بڑھا دیتی ہوں, ہماری بہن ماریہ جو ہیں اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہیں. 7 مہینے میں الحمدللہ بہت سی اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کی تیار ہو جاتی ہیں. یہاں اس آڈیٹوریم میں جب ہم لوگوں نے کورس کیا تھا تقریباً 50 لوگ تھے, آخر میں 15 لوگ بچتے ہیں. سب اپنی اپنی دشواری بچا کے اور بتاتے ہیں, کسی کی اپنی صحت کا ہوتا ہے, کچھ کوئی بھی مسئلہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چند لوگ جو بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی چن لیتا ہے کہ وہ آگے اس کام کو بڑھا دیں گے. ابھی بھی وہ ادارہ میسکو الف بہترین کورس کراتا ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے گا. اور ہماری بہنیں جو یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ بغیر فیس کے, کوئی بھی فیس نہیں لیتی ہیں. 6 مہینے 7 مہینے آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے لگی رہتی ہیں, صرف اس لیے کہ یہ قرآن سب کو سمجھ میں آ جائے. کوئی انہیں اس کا اجرت نہیں چاہیے ہوتی ہے, اپنا وقت, اور کوئی کسی سے کوئی احسان بھی نہیں کرتا کسی کے اوپر. بہت خوشی سب لوگ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگ اب تک اس سے فیض یاب. وہ صرف الہ آباد کے لوگ نہیں, چونکہ آن لائن کورس ہے تو پوری دنیا سے لوگ ہیں اس میں, دوسری ملکوں سے لوگ ہیں. اپنا وقت جن کے ہاں رات ہوتی ہے وہ دن میں کلاس کرتی ہیں. تو آپ سب بھی کوشش کیجئے. الحمدللہ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا اور جب وقت نہیں ملے گا تو اس کتاب سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. دیکھیے جو تفسیر پڑھ چکا ہوگا اسے یہ پڑھا میں قرآن اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیے جس نے نہیں پڑھا ہوگا اسے تو تھوڑی دقت ہوگی. تفسیر پڑھنے کے بعد جب اس پر نظر ڈالی جائے گی تو وہ ایک بہت چند منٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. الحمدللہ یہ کتاب اب منظر عام پہ آ چکی ہے اور آپ سب اس کا فائدہ اٹھائیے. اور میری بہت دلی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آگے آنے والے وقت میں صرف ایک اسماء شمس نہیں, بہت سی اسماء شمس تیار ہو جائیں اور ایسی ہزاروں کتابیں منظر عام پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Jazakallah khaira, ma'am. It was indeed a short but really impressive talk. اب میں اسما شمس میم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے اس لٹریری اچیومنٹ کے بارے میں کچھ الفاظ پیش کریں. الحمد للہ وکفى علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام محترمہ ناسیہ عثمانی صاحبہ و محترمہ قسیم فاطمہ صاحبہ، سسٹر ہیرا رحمان، ڈاکٹر صوفیہ اختر، سسٹر ماریہ الماس، ڈاکٹر نورینہ پروین و میری دیگر معزز سامعات، آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب پیام قرآن جس کے ایفرٹس کو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یہ قطعی حقیقت نہیں ہے کہ یہ میری کسی محنتوں اور مشقتوں کا ثمرہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے اس بندی ناچیز کو اس کام کے لیے چنا کہ وہ کتاب اللہ کے لیے کچھ بول سکے یا کچھ لکھ سکے. جو کتاب آپ کے سامنے ہے وہ قطعی میری اکیلے کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے میرے پیارے بھائی جان محمد سلمان کی بہت بڑی محنت اور مشقت ہے. میرے ایور سپورٹیو ہسبینڈ ضیاء الشمس صاحب کی بہت ساری قربانیاں اور سپورٹ ہے. اس کے علاوہ آئی آر او کی میری ساری بہنوں کا سپورٹ، جس کے بغیر جماعتی زندگی کے بغیر اسما شمس نام کی کوئی چیز اسٹینڈ نہیں کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کا سپورٹ، جیسے کہ اعتقاد پبلشرز، جو کہ ملک کے سب سے بڑے پبلشر ہیں اسلامی کتابوں کے. انہوں نے ہماری کتاب کو پبلش کیا. درمیان میں کئی اور لوگ ہیں، کئی اور نام ہیں، جیسے میرے سر ڈاکٹر نعیم صدیقی، ڈاکٹر جوہی بیگم صاحبہ، پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب. ان سب کے ناموں کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. یقیناً کوئی کام ہوتا ہے تو ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس میں بہتوں کے کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں، اور اگر فرد واحد کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ انتہائی ناانصافی والی بات ہوگی. تو لہٰذا جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ ظاہر ہے میرے والدین کو جاتا ہے، جنہوں نے میری اور میرے بھائی جان کی تربیت کیا ہے. تو میرے والدین مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جتنے بھی لوگ اس کام میں میرے ساتھ آئے، اور خصوصاً میری آئی آر او کی جماعت، میری ساری بہنیں جو دل و جان سے ہم کو چاہنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر فدا ہیں، ان سب کے لیے ہم شکریہ بولیں گے تو بہت چھوٹا ہوگا. ان سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مقصد کو حل فرما دے.
اس کتاب میں جتنی حق باتیں ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور اس کا شکر اور تعریف اسی کے لیے ہے کہ اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ لیکن جتنی غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے جو غلطی کیا ہو۔ کتاب اللہ جیسی دنیا کے ہائیسٹ لٹریچر کے اوپر کچھ کہنا یا بولنا یہ یقیناً بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ مت سمجھیے گا یہ شرف کی بات ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے جو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت مغفرت کی امید کرتے ہیں جو اس میں غلطیاں رہ گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہیں، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو معاف کریں گے، اور آپ کی طرف سے بھی جو سجیشنز آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو اگلے ایڈیشن میں امپروو کیا جائے گا۔ ابھی جو ہمارے مہمانان خصوصی میرے متعلق کہہ رہے تھے وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اس تعریف کے مستحق ہی نہیں جو یہاں پر پیش کی گئی، بتائی گئی ہے، جس طرح ہمیں یاد کیا گیا ہے۔ یہ آپ بڑے لوگوں کا بڑپن ہے جو، اور بہت ہی زیادہ محبت ہے جو اس طرح سے میرا ذکر کیا گیا۔ ناسیہ میم اللہ ہی بہتر جانے وہ ہمیں اتنا کیوں چاہتی ہیں، کیونکہ ہم حمیدیہ ڈگری کالج میں پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے آپ ہمیں اتنا کیوں چاہتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہاں، اب یہ پوائنٹ ہے سب سے اہم کہ ہم یعنی یہاں اسٹیج پر تشریف فرما لوگ اور ہم اور آپ نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور فقط یہی محبت پائیدار ہوتی ہے جو صرف رضائے رب کے لیے ہوتی ہے۔ باقی ساری محبتیں نہایت کمزور ہوتی ہیں، اور وہ تھوڑی سی ہوا بھی، آندھی چھوڑیے، تھوڑی سی ہوا بھی چلے تو وہ جھیل نہیں پاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبتیں کرتا ہے وہ ساری آندھیوں کو برداشت کر کے اور استقامت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتا جاتا ہے، اور یہی محبت ہی صرف آخرت تک جائے گی۔ باقی ساری محبتیں یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے وہ آخرت تک جائے گی۔ آئی آر او کی جو خدمات ہیں جو میری طرف منسوب کی گئی، ایکچولی وہ آئی آر او کی ہیں، تو ہم سب ٹیم ورک جو کرتے ہیں، قاسم باجی نے بہت ہی بیوٹیفلی ذکر کیا کہ کس طرح یہاں قرآن کی خدمات ہو رہی ہیں۔ تو جس میں محترمہ قاسم فاطمہ صاحبہ نے جس کورس میں انرولمنٹ لیا تھا وہ کورس ایک ہی نہیں تھا۔ ابھی یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس وٹنس ہیں، ایک کورس کمپلیٹ ہوتا ہے حیدرآباد سے، میسکو سے، تو دوسرا کورس سٹارٹ ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی حیدرآباد سے، وہ ختم ہوتا ہے تو اگلا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بس اس طرح یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں جو اس کے بعد کے کورسز میں انرولڈ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے ابھی بھی ایک بیچ چل رہا ہے۔ یہ بیچ کبھی نہیں رکتے الحمدللہ۔ بس ایک کورس کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن انڈرسٹینڈنگ کا، قرآن فہمی کا، اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور تجوید وغیرہ کے بھی کورسز ہم لوگ، ہماری کئی اسٹوڈنٹس وہ آن لائن پورے سال پڑھاتی رہتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے بعد کئی بیچز ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی، پوری ہماری تنظیم آئی آر او کی جو بھی کمی اور کوتاہیوں کے ساتھ جو خدمات ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے، اور ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کے شان ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے، اور اس کے ہی بلیسنگ سے کوئی بھی کام مکمل ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کے متعلق مستقل میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہم سب کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، اور قرآن کی اویئرنیس آ جائے، اور سوائے قرآن مجید کے
اور اس کی طرف پلٹنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ جو امہ یہ ڈاؤن فال میں ہے اسے اپلفٹ کیا جائے، سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم رجوع الی القرآن کی تحریکیں چلائیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you so much, ma'am. Your valuable words have touched our hearts. اسی کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گی، شارٹ بٹ امپورٹنٹ۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی کہ پیام قرآن آپ کو شہر الہ آباد میں تقویٰ اسٹوڈنٹس پوائنٹ جو کہ کریلی میں ہے، جہاں تقویٰ کے بچوں کی بک ملتی ہے، وہاں سے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تقویٰ اسلامک اسکول کے آفس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی، اور اسد بک ڈپو نخاس کونا میں بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ تقویٰ اسلامک اسکول میں اپ کمنگ سیشنز کے لیے ویکینسیز بھی ہیں ٹیچرز کے لیے اور بہت سی اور پوسٹ کے لیے۔ آپ میں سے جو بھی اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ پلیز کانٹیکٹ کریں آفس میں۔ اور آلسو ایڈمیشنز آر اوپن فار تقویٰ اسلامک اسکول۔ اور ہمارے بیچ آج کچھ اور خاص مہمان بھی موجود ہیں، and I'm feeling very honored to have them among us. تو میں ان سبھی کو اسٹیج پر انوائٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز وہ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ ہمیں جوائن کریں۔ ڈاکٹر صوفیہ اختر، ڈاکٹر صوفیہ اختر، a renowned surgeon by profession. Sister Maria Almas, Sister Amna Jamal, and Dr. Noorina Parveen. I request you all to please join us on the stage. میں آئی آر او کے والنٹیئرس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ کچھ کتابیں یعنی کہ پیام قرآن اسٹیج پر پیش کریں۔ Jazakumullah khaira, all my respected guests. Your presence here is greatly appreciated and truly adds to the excitement and the significance of this event. اب میں ہماری اسماء شمس میم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ کو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کریں ایز اے ٹوکن آف تھینکس اینڈ اپریسیشن۔ والنٹیئرس پلیز۔
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत शुक्र है जिसके फ़ज़ल व करम से आज का ये प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आज के हमारे चीफ़ गेस्ट्स का और सारे ख़ास मेहमानों का कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर आज हमें इस इवेंट में ज्वाइन किया. और लास्टली मैं भूल ही नहीं सकती हूँ अपनी प्यारी ऑडियंस को जिसने पूरे सब्र के साथ जो आप सब हमारे साथ आखिरी तक बने हुए थे. इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.